والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كلا وعد الله الحسنى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب اور اپنا پیارا بتایا اور بنایا ہے، اور کسی بھی آدمی کا کوئی دوست اور محبوب ہو، اس محبوب کے ساتھ جو افراد اٹھتے بیٹھتے ہوں اور اس محبوب کا جن کے ساتھ تعلق ہو، اگر وہ تعلق رکھنے والے مخلص ہوں اور محبوب پر جان نچھاور کرنے والے، مال قربان کرنے والے ہوں، تو ایک طبعی بات ہے کہ جو اس محبوب کے دوست ہوتے ہیں وہ اس کے بھی دوست اور محبوب بن جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس محبوب کے محبوب ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، محبوب اور صحبت یافتہ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان کے خلاف بغض کا اظہار کرے گا وہ گویا میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا چاہتا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرما دیا کہ یہ میرے محبوب اور میرے دوست ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محبوب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صحابہ اکرام سے محبت کرنے لگا. اور محبت کی بنیاد میں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جان اور مال قربان کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دینا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا پہلے دن سے ہی دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، مخالفت کرنے والے بھی گھر سے ہی پیدا ہو گئے. ابو لہب نے پہلے ہی دن مخالفت کر دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے ان کو کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا اور تمہاری کامیابی اسی بات میں ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، تو ابو لہب نے مخالفت شروع کی. جیسے گھر سے ہی مخالف پیدا ہوئے، ایسے
گھر سے محبت کرنے والے بھی تھے، گھر سے علاوہ قوم، قبیلے، خاندان اور علاقے کے محبت کرنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ دین کی خاطر جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، تکلیفیں برداشت کی، تو وہاں آپ کے ساتھ تکلیفیں برداشت کرنے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی پیچھے نہیں رہے، بلکہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہی وجہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کافروں سے آمنا سامنا ہوا، غزوہ بدر کا پس منظر اور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کرنے کے لیے، محاذ آرائی کے لیے نہیں آئے تھے۔ مقصد ابو سفیان کے قافلے پر جو ہے وہ حملہ کرنا تھا، لیکن ابو جہل کا لشکر جب سامنے آ گیا اور ابو سفیان صحیح سلامت نکل گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بھائی میں لڑنے کے لیے تمہیں ساتھ لے کے نہیں آیا تھا، اس لیے مجھے مشورہ دو میں کیا کروں۔ تو جہاں مہاجر صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت کا اظہار کیا اور آپ کے ساتھ تعاون کا یقین دلایا، اسی طرح انصار صحابہ اکرام بھی پیچھے نہ رہے، اور انصاری صحابہ اکرام نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ جب لڑنے کا موقع آیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جاؤ آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم تو آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، دائیں بائیں آپ کا تحفظ کریں گے، آپ ہمیں آگ میں کود جانے کا حکم دیں گے، ہم آگ میں کود جائیں گے۔ تو جب اس طرح محبت، ہمدردی اور دین کے خلاف اٹھنے والی سازشوں کے مقابلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے اخلاص کو دیکھ کر ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ میں بھی ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی، چونکہ وہ ایمان میں مخلص تھے اور صحابہ کرام کے ایمان کی مثال ملنا مشکل تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کے لیے جو ایمان میں مخلص نہیں تھے یعنی منافق، ان کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اور کسوٹی بنایا کہ بھائی دیکھو، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہلوانا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام جیسا ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ بھئی ان جیسا ایمان لاؤ، صحابہ اکرام جیسا ایمان لاؤ۔ تو چونکہ منافقوں کا مقصد یہ تھا کہ دوگلا پالیسی سے کام لیں، مسلمانوں میں بیٹھ کر مسلمانوں جیسی باتیں کرتے، کافروں کے پاس بیٹھ کر کافروں جیسی باتیں کرتے اور ان سے ہمدردیاں جتاتے۔ اس لیے انہوں نے کہا، منافقوں نے، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے؟ نعوذ باللہ، صحابہ کرام کو انہوں نے بیوقوف کہا۔ اللہ رب العزت نے جب صحابہ پر تنقید کی گئی، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا،
بھی تم کون ہوتے ہو؟ صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے، تم کون ہوتے ہو ان کو بیوقوف کرنے والے؟ الا انہم السفہاء ولکن لا کہ دیکھو صحابہ کرام بیوقوف نہیں، تم بیوقوف۔ تو دیکھو صحابہ کرام کو جواب دینے کی ضرورت نہ پڑی، اللہ رب العزت نے ان کی بات کا جواب دیا کہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہنے والے، صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے خود جو ہیں وہ قابل تنقید ہیں اور خود غلط ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ اگر یہ لوگ کافر ایسا ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسا ایمان اے صحابہ تم لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر یہ ہدایت پہ آئیں، پھر یہ ہم کہیں گے واقعی یہ ہدایت کر رہے ہیں، واقعی یہ صراط مستقیم۔ اگر یہ تمہارے جیسا ایمان نہیں لاتے تو پھر ہم ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ صحابہ کرام ایمان میں مخلص ہی رہے، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسا ایمان لانے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کے متعلق فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، نہ صرف وہ ایمان لائے بلکہ ایمان ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا۔ اب یہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہی، ایمان کی گواہی کے بعد عمل کی بات آتی ہے کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اعمال کیسے تھے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کے مثالی ہونے کی بھی گواہی دی کہ جیسے صحابہ کا ایمان مثالی تھا ان کا عمل بھی مثالی تھا۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہ بھئی تو دیکھے گا کہ وہ تو رکوع اور سجدے میں اللہ کی بندگی میں لگے، کسی کے دل میں شبہ ہو سکتا تھا رکوع سجدہ تو منافق بھی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق بھی نمازیں پڑھتے تھے، تو کیا صحابہ کرام نے جب نمازیں پڑھ لی تو صورتاً تو ایک جیسے ہو گئے، تو کیا غرضاً بھی ایک جیسے تھے؟ آگے اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا شبہ کا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مقصد دنیاوی شہرت نہیں، ان کا مقصد دنیاوی لالچ نہیں، بلکہ ان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اور صحابہ اکرام جو نیک کام کر رہے ان کا محض مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کر کے دین کا بول بالا ہو جائے، ان کا مقصد تھا۔ وہ دنیاوی وجاہت، دنیاوی چودراہٹ نہیں چاہتے تھے، وہ اللہ رب العزت کی رضا چاہتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام تمام کے تمام اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا کہ سارے کے سارے ایسے ہیں، سارے جنت۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ دیکھو جن صحابہ اکرام ہیں فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا، ایمان لائے، اور فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ صحابہ اکرام جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو دین کی خاطر کھپا دیا، انہوں نے بھی جہاد کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ فرمایا یہ لوگ مرتبے میں برابر تو نہیں ہو سکتے، یعنی فتح مکہ سے پہلے
جو صحابہ کرام ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد جو صحابہ کرام ایمان لائے، یہ مرتبے میں تو برابر نہیں ہو سکتے. مرتبہ تو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کا زیادہ ہے بعد والوں سے، لیکن کل وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. تو دیکھو ایسی صریح آیات کے ہوتے ہوئے ہم ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں صحابی جو ہے وہ ان کا قول کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا. صحابہ کرام کے ایمان کی اور ان کے مثالی عمل کی گواہی قرآن نے دی اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جب اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان اور عمل کے مثالی ہونے کی گواہی دے دی، اب ہمیں کسی تیسری طرف جانے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ صحابہ اکرام کی زندگی اور صحابہ اکرام کے قول و کردار کو ڈھونڈتے ہیں تاریخ میں، صحابہ اکرام کے متعلق رائے کام کرتے ہیں تاریخ پڑھ کر. خوب یاد رکھیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان اور ان کے عمل کو پرکھنے کا معیار قرآن اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تاریخ نہیں. تاریخ تو نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی، نہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھی. یہ بعد والوں کی بات ہے. اور جب آدمی کسی چیز کی ہسٹری لکھنے بیٹھتا ہے تو اپنی معلومات کی حد تک بات لکھتا ہے، اور پھر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس نے خود دیکھی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سنی ہیں، اور پھر ان کی سند میں کوئی نہیں. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق کوئی رائے تاریخ پڑھ کر نہیں کرنی چاہیے. صحابہ کرام کے ایمان اور عمل کی گواہی اور بہترین ایمان اور عمل کی گواہی قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے لگو گے کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ کرام کی ابتدا کا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی یہ روایت جو ہے اس کے بعد راویوں پر کلام ہے. میں نے کہا مسلم شریف میں بھی ایسی حدیث ہے، اس کے تو کسی راوی پر کلام نہیں، اس کے بارے میں کیا؟ یہ کہنے لگا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فلاں صحابی سے یہ کام ہو گیا تھا، اگر ان کے پیچھے لگنے میں کامیابی تھی کیا میں بھی یہ کام کر لوں؟ فلاں صحابی سے یہ غلطی ہو گئی تھی تو کیا میں بھی یہ غلطی کر لوں کہ ان کے پیچھے لگنے کا حکم ہے؟ خوب یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ستارے فرمایا اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراج منیر فرمایا کہ چمکتا ہوا روشن چراغ اور سورج ہے. جب سورج ہو تو ستاروں سے رہنمائی کوئی نہیں لیتا، ستاروں سے رہنمائی لی ہی اس وقت جاتی ہے جب سورج نہ ہو. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام زیر تربیت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف جائیں گے تو رہنمائی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے. جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد سورج کے جانے کے بعد ستاروں سے رہنمائی کی بات آتی ہے. اس لیے ان کے جانے کے بعد ہم صحابہ کرام سے رہنمائی لیں گے. اور دیکھو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے عرف اور اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، بسا اوقات بڑوں کے اندر غلط فہمی کی وجہ سے جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اختلاف بھی ہو جاتا ہے. تو جب بڑوں میں اختلاف ہو تو چھوٹے آدمی کو حق نہیں کہ وہ رائے دے.
یا کسی ایک بڑے پر تنقید کرے. مثلاً والد اور چچا میں اختلاف ہو گیا تو اب بھتیجا اٹھ کر جو ہے یہ والد پر تنقید چچے پر تنقید کرے یا بیٹا اٹھ کر باپ پر تنقید کرے. نہیں، وہ چھوٹا ہے اور بڑوں کے معاملات میں بڑے تو آ سکتے ہیں، چھوٹا نہیں، اس کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا. اس لیے صحابہ کرام میں بسا اوقات کسی غلط فہمی کی بنا پر اونچ نیچ ہو گئی تو اس میں رائے ہم نہیں قائم کریں گے. صحابہ کرام کے مقابلے میں ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا جو ہے وہ ہستی ہے کہ ہم جو ہے صحابہ کرام کے متعلق رائے قائم کریں جو فلاں نے یوں کیا اور فلاں نے یوں کیا. ہم نہیں کر سکتے. ہم جو ہے سب کا احترام کرتے ہیں، وہ سب جانتی ہیں. ہمارے متعلق تو اللہ نے نہیں کہا کہ تم جانتی ہو، تمہارے اعمال مقبول ہیں، تمہارے اعمال جو ہے واقعی اللہ کی رضا کے لیے ہیں، تم واقعی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو. ہمارے متعلق تو کہا ہی نہیں ہے. تو ہم کس منہ سے صحابہ کرام پر تنقید کریں گے؟ منافقین یہ بات نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کی ترقی ہو. جب انہوں نے دیکھا کہ لاکھوں مربع میل پر اسلام قائم ہو گیا، اسلامی حکومتیں قائم ہو گئی، تو انہوں نے اپنے شور سے اپنی جو ہے وہ جو ان کے ذہن میں غلط باتیں تھی لوگوں کے ذہن میں ڈالنی شروع کی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈلوا دی اور آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا. اور یہ اختلاف کی بنیاد تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کہ حضرت عثمان کو جب شہید کر دیا گیا تو دو رائے ہو گئی. اس میں تو سارے صحابہ کرام اکٹھے تھے، متفق تھے کہ بدلہ ضرور لینا چاہیے، انہوں نے شہید کیا ان سے، لیکن بدلہ فی الفور لینا ہے یا کچھ وقفے سے لینا ہے، ٹھہر کے لینا ہے. حالات اس کی اجازت دیتے ہیں فی الفور کہ نہیں دیتے، اس میں دو رائے ہو گئی. حضرت عثمان کے جو شہید کرنے والے لوگ تھے ان کے حامی کوئی بھی نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چکے حضرت عثمان کے بعد خلیفہ وقت تھے. ان کی رائے یہ تھی کہ فی الفور جو ہے یہ ان کو کچھ نہ کہا جائے کہ ان کی شرارتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ کچھ وقفہ ڈال دیا جائے پھر ان سے نپٹیں گے، دینا بدلہ ہے. دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ بھی کثیر صحابہ کرام تھے. ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، خلیفہ وقت کو شہید کیا ہے، اتنی بڑی جرت انہوں نے کی اور اتنا بڑا ظلم ہوا، یہ نہ ہو کہ آئندہ بھی جو ہے یہ کوئی اس طرح کا اقدام اٹھائے، ہم جو ہے اس لیے فی الفور ان سے بدلہ لیں گے. تو بات دونوں کی ٹھیک تھی، درد دونوں کے اندر تھا دین کی خیر خواہی کا. حضرت عثمان کا دشمن کوئی بھی نہیں تھا، ان کو شہید کروانے والا کوئی بھی نہیں تھا. یہ تو باغیوں کی سازش تھی اور انہوں نے کر دیا، یہ آرا دو ہو گئی. اب اس رائے کو آگے جنگ و جدال تک پہنچانا یہ منافقین کی شرارتیں تھیں، غلط فہمیاں. ان کے پاس بیٹھے ان کے خلاف باتیں کر دی، ان کے پاس بیٹھے ان کے خلاف فلاں تجھے یوں کہہ رہا تھا، فلاں تجھے یوں، اس طرح بات بڑھتی چلی گئی. جس طرح کہ ہمارے خاندان میں بھی اس طرح ہوتا ہے، بس اوقات علاقے محلے میں اس طرح ہوتا ہے. دو بھائیوں کی لڑائی ہو جائے تو خاندان میں بس اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی صلح ہو جائے، ان کو قریب کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور خاندان میں ہی ان کو دور کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور بھرنے والے اس کے پاس بیٹھ کے اس کے خلاف اس سے باتیں کر دی، اپنی طرف سے لگا کے دو چار اس کے خلاف بیٹھے اس کے خلاف باتیں کر دی. اب جو ہے وہ اس کے خلاف بڑے اٹھا، وہ اس کے خلاف بڑے اٹھا، تو اس طرح یہ معاملات ہو جاتے ہیں. تو یہ واقعہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی اور دونوں طرف صحابہ کرام تھے، یہ اس کی بنیاد یہ غلط فہمی تھی جو منافقین کی طرف سے پھیلاتی گئی اور شرارتیں کرنے والے اور بڑے فتنہ باز اس دور کے منافقین. اب اس میں ہم کسی ایک طرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں گناہگار تھا اور فلاں گناہگار نہیں تھا.
دونوں طرف صحابہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سب کے اندر لگا کے جنتی ہیں، تو ہم کیا رائے کر کے ہم کیا تیر ماریں گے، کیا مار کر ماریں گے؟ کہا کہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھو جب ان میں اختلاف ہوا ہے تو اختلاف میں ایک آدمی غلط ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، اور دوسرا آدمی جو ٹھیک ہوتا ہے اس کو ثواب ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں جو ہے دونوں صحابہ کا اختلاف ہوگا تو گناہ گار کوئی بھی نہیں؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو جائے اور اختلاف میں کوئی بھی گناہ گار نہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال قرآن کریم میں موجود ہے کہ دو عورتوں کا جھگڑا ہو گیا، عورتیں دو تھیں، لڑکا ایک تھا، ایک کہنے لگی کہ یہ میرا ہے، دوسری کہنے لگی میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے کے آ گئے، اور دونوں کہہ رہی تھی، ایک کہہ رہی تھی میرا، دوسری کہہ رہی میرا۔ تو حضرت داؤد نے دونوں کی بات سنی اور سننے کے بعد بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ بچہ اس کا ہے۔ خیر وہ فیصلہ کروا کے اٹھ کھڑی ہوئی، دوبارہ پھر جو چھوٹی تھی اس کے ذہن میں بار بار بات آئی کہ میرا بچہ اور میں کیسے جو ہے اس کے بغیر رہ سکتی ہوں۔ تو اس نے بڑی کو کہا کہ اب ہم حضرت سلیمان سے فیصلہ کروائیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے کروا لو فیصلہ۔ دونوں آ گئی حضرت سلیمان کے پاس اور کہنے لگی کہ جی ہمارا جھگڑا ہے، بچہ ایک ہے، ہم دو ہیں، تو اس لیے فیصلہ کیجیے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا اور حضرت داؤد کے فیصلے کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اس طرح اس کے حق میں فیصلہ بھی کیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی چھری لاؤ، میں کاٹ کر جو ہے نا بچہ الگ الگ کر دیتا ہوں، دونوں کو دے دیتا ہوں۔ تو اور میرے پاس تو کوئی حل نظر نہیں آتا، جب بچہ ایک ہے، دعوے دار دو ہیں، تو کسی ایک کو ملے گا، دونوں کو تو مل نہیں سکتا، تو اس کا حال یہ کہ بچے کو کاٹوں، بچے کو دو حصے میں تقسیم کر دوں، آدھا ایک کو دے دوں، آدھا ایک۔ تو حکم دیا کہ چھری لاؤ۔ جب یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی تو جو چھوٹی تھی ان دو عورتوں میں سے اس نے کہا کہ حضرت آپ بچہ اسی کو دے دیجئے، میں نہیں لینا چاہتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے بچہ ہے ہی اس کا، دیکھو اس کی ممتا نے جوش مارا اور اس کے ذہن میں بات آئی کہ دیکھو اب اگر بچے کو کاٹ دیا گیا دو حصوں میں تو میرا بچہ تو جو ہے وہ تو جان سے جائے گا، تو چلو میرے پاس آئے نہ آئے، اگر دوسری کے پاس زندہ تو رہے، کبھی دیکھ تو لوں گی اس کو، یہ نہ ہو کہ اس کی زندگی سے یاد ہو بیٹھو، اس لیے کہہ دے کہ آپ اس کو دے دو، بڑی کو میں لیتی ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ واقعی بچہ جو ہے ہی چھوٹی کا، تو آپ نے بچہ لیا اور چھوٹی کو دکھا جاتی رہے۔ اب دیکھو فیصلہ کرنے والے دونوں پیغمبر ہیں، حضرت داؤد بھی پیغمبر ہے، حضرت سلیمان بھی پیغمبر ہے، لیکن فیصلہ کرنے میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ بچہ دیا تھا بڑی عورت کو، حضرت سلیمان نے دیا چھوٹی عورت کو، اختلاف ہوا، لیکن ان میں سے کسی کا فیصلہ بھی غلط نہیں تھا، بلکہ دونوں کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ یوں ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو جائے، دونوں کی بات ٹھیک ہو لیکن ایک کی بات زیادہ ٹھیک ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو فیصلہ دونوں کا ٹھیک تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ ٹھیک تھا، اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان۔ یہی مسئلہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ ہم کہتے ہیں بات دونوں کی ٹھیک تھی، مقصد دونوں کا ایک تھا، اور وہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینا تھا۔ بات دونوں کی ٹھیک تھی لیکن زیادہ ٹھیک حضرت علی کی تھی، گناہ گار حضرت معاویہ بھی نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فقیہ ہو، مجتہد ہو،
اجتہاد کرے، غور و فکر کرے، غور و فکر کے بعد کوئی مسئلہ ذہن میں آئے، اگر مسئلہ ٹھیک ہو بتائے تو فَلَهُ أَجْرَانِ، فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اگر مسئلہ بتائے لیکن یہ کہ اجتہاد ٹھیک نہ ہو، فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ، اس کے لیے 1 اجر ہے، اس کو 1 گنا ثواب ملے گا۔ مسئلہ ٹھیک نہیں تو 1 اجر کس چیز کا؟ وہ اس چیز کا کہ اس نے اپنا وقت، اپنی جان علم دین کے حاصل کرنے کے لیے اور اس میں عمق اور گہرائی پیدا کرنے کے لیے کھپائی تو ہے، گناہ دونوں کو نہیں۔ تو امت نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مجتہد اور فقیہ ہونے کی گواہی دی ہے۔ تو اگر فیصلہ زیادہ ٹھیک تھا حضرت علی کا تو 2 اجر ملا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ٹھیک تو تھا لیکن سیدنا علی کے مقابلے میں زیادہ ٹھیک نہیں تھا، 1 اجر تو ان کو بھی مل گیا، گناہ تو کسی کو بھی نہیں۔ اور ہم اگر ان کی چغلی اور غیبت ان پر کیچڑ اچھالیں گے تو گناہ کس کو ہوگا؟ ان کو تو گناہ نہ ہوا، یہ گناہ کس کو ہو گیا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما کے گئے کہ میرے بعد ان پر تنقید نہ کرنا، جو تنقید کرے گا اس پہ لعنت، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں، آج کے دور میں کسی مولوی کی بات کہی ہو تو فتویٰ صادر کیا ہو، اس سے اختلاف بھی آدمی کر سکتا ہے کہ جی میں فلاں مولوی تو مانتا نہیں، میں تو فلاں کا موت کے دوں، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو تو سب مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کسی پر تنقید نہیں کرنا، کسی کے خلاف بدگمانی بدزبانی نہیں کرنا۔ جب کسی کے خلاف بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو دوسرا سٹیپ ہے کہ بدزبانی، بدگمانی پہلے پیدا ہوتی ہے، بدزبانی اس کے بعد ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے خلاف جو ہے تم بدگمانی نہ کرنا، اچھی رائے قائم کرنا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی ہیں، کلوں وعد اللہ الحسنی، اللہ فرماتے ہیں سب جنت کا وعدہ کیا۔ جہاد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر سیدنا معاویہ نے بھی کیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا، مال اللہ کے راستے میں خرچ سیدنا علی نے بھی کیا، سیدنا معاویہ نے بھی کیا۔ اور دیکھو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب اور تعلق سیدنا معاویہ کا بھی تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ چچا کے بیٹے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ دوسری طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خاندان کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ بھی تھی۔ تو کتنی گہری رشتہ داری ہے۔ آدمی غلط لوگوں کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرتا۔ آج ہمیں بچی یا بچے کا رشتہ کرنا پڑے، بہت دیکھتے ہیں، بہت سوچتے ہیں اور بہت ٹول لگاتے ہیں اور جاسوس بھی بھیجتے ہیں، فلاں علاقے میں ہم نے منگنی کی ہے، تو دیکھ تیرا کوئی واقف تو نہیں اس علاقے میں، وہ دیکھ فلاں آدمی جو کیسے ہیں۔ تو بڑی تسلی کے بعد رشتہ داری کرتے کے بعد تسلی ہو جائے کہ واقعی یہ آدمی ٹھیک ہے، پھر رشتہ داری جوڑ سے ہم سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کے ساتھ رشتہ داری جوڑی ہے، تو اگر غلط ہوتے تو رشتہ داری کبھی نہ جوڑتے۔ اس لیے جیسے تعلق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو تعلق حضرت معاویہ کا بھی ہے، ہم دونوں کے تعلق کی پاسداری کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر چوتھے خلیفہ راشد ہیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی، وحی لکھنے والوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ قرآن کریم جو نازل ہوتا تھا اس کو لکھنے کا حضرت زید اور حضرت معاویہ، ان دونوں کا نام سر فہرست ہے۔ وحی کا لکھنا، قرآن کا لکھنا کتنا نازک معاملہ، پوری جو ہے آگے امت نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ غلط آدمیوں کہتے ہیں کہ تم لکھو جی مجھ پہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ آیتیں اس طرح ہے، جس پہ اعتماد نہ ہو اس کے متعلق نہیں کہتے۔ اب ہم نے بھی کسی کو خط لکھوانا ہو
کوئی اہم دستاویز لکھوانی ہو، اگر ہمیں جو ہے ہم نے نہ لکھنا ہو تو اس سے لکھواتے ہیں جس پر اعتماد ہو کہ بھئی یہ فلاں چیز ہے، اس کے متعلق یہ کام آپ نے کرنا ہے، تو جس پہ اعتماد ہے اس کو بلا کے اس کے ذمہ یہ کام سپرد کرتے ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے جب وحی کے لکھنے کا کام سپرد تھا تو پھر لا محالہ یہ ایمان نہ پڑے گا کہ واقعی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں مخلص تھے اور واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قابل اعتماد فرد تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یا اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا، یا اللہ ہدایت بھی دے اور ہدایت یافتہ بھی، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا اور خود بھی ان کو ہدایت دے. جب دعا کرنے والے کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اللہ قبول نہ فرمائے؟ نہیں. جب دعا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لطفت نے قبول کی، ورنہ تو ایمان ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ شریک تھے. تو آپ کا حضرت معاویہ کا سینہ مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا تھا. آپ نے پوچھا کہ کون سے جسم کا حصہ تیرا میرے ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سینہ. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس کو علم سے بھر دے. اللہ نے دعا کی، ہم کہتے ہیں قبول ہوئی ہے، علم بھی تھا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے جہاں بات یہ اصول سمجھ لیں، جہاں بات آئے گی کسی صحابی کی تو وہاں ہم کہیں گے بھائی وہ جنتی ہیں، ان کا عمل اور ایمان مثالی ہے. ہم ان کے بارے میں غلط بات کر کے اپنے عمل یا ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. بس کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک کرنے کی واحد دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بھی خبر دی تھی کہ سیدنا معاویہ خلیفہ بنیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راشدہ کے فرد ہیں اور آپ خلیفہ راشد ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت عادلہ تھی اور آپ عادل حکمران تھے، آپ بے انصاف نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. یہ بات حضرت حسن کے متعلق بات ارشاد فرمائے. چنانچہ وہ غلط فہمیاں جو سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کے درمیان پھیل گئی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا، سیدنا علی شہید ہو گئے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کر لی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان جو ہے صلح کروائے. معلوم ہوا دونوں طرف مسلمان ہی تھے، کوئی کافر یا منافق نہیں تھا. حضرت معاویہ کے ساتھ جو حضرات شریک تھے یا حضرت علی کے ساتھ جو حضرات شریک تھے ان میں سے کوئی بھی غیر مسلم نہیں تھا، مسلمان تھے. کسی پر بھی نفاق کا یا کفر کا فتویٰ لگانا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام نے تو ترقی کی، وہ اس کی مثال جو ہے بعد والے زمانوں میں ملنا مشکل ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو معاملہ آیا کہ آپ کے بعد ولی عہد کس کو بنایا جائے، خلیفہ کس کو بنایا جائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے متعلق یہ رائے دی
کہ میری رائے کے مطابق یہ کام کو حسن تدبیر سے انجام دے سکتا ہے حکومت کے کام کو، اور آپ کا یہ مشورہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ اس کو بنا لیا جائے۔ اور جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اہل بیت کا خیال رکھنا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا۔ جب دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا کہ میرے بعد یزید کو خلیفہ بنانا، وہ کیوں دیا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یزید سے کوئی غلط کام بظاہر نہیں ہوا تھا، اور اچھا ایک سپہ سالار تھا۔ اس لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دے دیا، اور ان کی حیثیت مشورے کسی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ اگر لوگ راضی نہ ہو تو زبردستی کروا حاصل کر لینا، یہ حضرت معاویہ کا مقصد نہیں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملات کو سلجھانا چاہتے تھے، الجھانا نہیں چاہتے تھے کہ دیکھو اب جو ہے معاملہ پہلے جو تھا اتنا بڑا وہ ختم ہو گیا، اب ایک آدمی کی حکومت پر جو ہے لوگ کھڑے ہیں، تو اب جو ہے اس لیے مشورہ دیا کہ اگر اس کو بنا لو گے چلو اس میں یہ ہوگا کہ دوبارہ پھر کون بنے کیا بنے اس میں بحث نہیں چلے، معاملے کو نپٹانا چاہا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو یزید کے بارے میں اب یہ طے نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کا اجماع نہیں ہوا تھا کہ وہ خلیفہ بن جائے۔ اس نے زبردستی جو ہے وہ حکومت جو ہے اپنی قائم کرنا چاہی، اور جو لوگ اس کو خلیفہ وقت یا بادشاہ وقت ماننے کے تیار نہیں تھے ان پر سختیاں شروع کی۔ یہ حضرت معاویہ کی تلقین یا تاکید نہیں تھی، اور میں نے بتایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ کو پتہ نہیں تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشورے میں مخلص تھے کہ یہ آدمی غلط نہیں ہے، کیونکہ لاکھوں مربع میل جو ہے وہ علاقے میں حکومت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چلا رہے تھے، تو اس میں کوئی چھوٹی موٹی اگر غلطی کسی میں ہے تو بسا اوقات اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ہم کہیں گے اگر یزید نے کوئی کام غلط کیا ہے تو اس میں سیدنا معاویہ کو رگڑنا شروع کریں، یہ بات غلط ہے۔ یزید کی غلطی کے آڑ میں حضرت معاویہ کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ تو دیکھو جب یزید نے زبردستی بیعت دینی شروع کی تو صحابہ کرام نے اس کا انکار بھی کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا کہ ہم اس کو خلیفہ وقت نہیں مان سکتے۔ اور پھر جب یہ خلیفہ بنا تو اس نے بعض کام ایسے کرنے شروع کیے کہ جو سیدنا معاویہ کے دور میں یہ نہیں کرتا تھا، بس نمازوں کا چھوڑنا، غلط کاموں کے پیچھے پڑنا، یہ معاویہ کے دور میں نہیں تھی یہ بات۔ اس نے اگر بعد میں یہ اس نے غلط کام کرنے شروع کیا تو معاویہ قصور نہیں ہے، بھائی باپ کی بات بیٹا اگر خراب ہو جائے تو باپ کو تو قصور نہیں، بیٹے کو پکڑا جائے گا۔ یا اگر اس میں کوئی غلط بات تھی، ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ کو پتہ نہ چلے، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ دیکھو نا جی، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف غور کریں۔ جب طوفان آیا کشتی میں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو سوار کر لیا، اپنے بیٹے کو کہا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا کہ میں اے نوح تجھ کو اور تیرے گھر والوں کو جو ہے میں نجات دوں گا، تو اس بنا پر آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ارکب معنا، بھائی کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں سوار نہیں ہوں گا۔ جب وہ سوار نہ ہوا
اور موجوں کی زد میں آ کے غرق ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فریاد کی کہ اللہ تو نے جو ہے وعدہ فرمایا تھا کہ تجھ کو اور تیرے اہل کو نجات دوں گا، بچاؤں گا، تو میرا بیٹا تو غرق ہو گیا۔ تو حضرت نوح نے یہ سوال کیوں کیا اور ساتھ یہ فرما دیا کہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، تو یہ وعدہ کیا سچا تھا، اشکال ہوا بھی کیا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل والوں میں سے نہیں۔ کیوں؟ ایمان میں مخلص نہیں تھا۔ تو دیکھو حضرت نوح پیغمبر ہیں اور ان کے گھر کا فرد ان کا بیٹا اگر وہ غلط تھا تو حضرت نوح کو پتہ نہیں چلا، اس لیے تو کہا تھا کہ بھی میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، اگر پتہ ہوتا کہ میرا بیٹا ایمان میں مخلص نہیں ہے تو اس کو کیوں کہتے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا تھا کہ تم ایمان والوں کو سوار کرو، کافروں پر تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو بھائی یہ جو کوئی عجیب بات نہیں کہ آدمی کہ کیسے ہو سکتا ہے گھر کا فرد اگر اس پر کوئی غلطی ہو، بھی دیکھو ہم اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر کی طرف دلائیں، بس اوقات ہمارے بچے سے جو ہے کوئی غلط کام جو ہو جاتا ہے، وہ باہر وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا، بڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے وہ تو فلاں جو ہے وہ یہ کام اس نے باہر کیے۔ ایسا ممکن ہے، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یزید سے کوئی غلط کام نہیں ہوا تھا، اس لیے اگر انہوں نے مشورہ دیا اپنے مشورے میں مخلص تھے۔ اور دیکھیں پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کر گئے، زبردستی بیعت دینا شروع کی، ان حضرات نے صحابہ کرام جن کے میں نام لیے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وغیرہ، انہوں نے جو ہے وہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کوفہ والوں نے خطوط لکھے کہ جو ہے یہ یزید خلافت کے معاملات کو، حکومت کے معاملات کو صحیح طرح نہیں نبھا رہا اور ہم پہ ظلم ہو رہا۔ تو جب آپ کو خطوط لکھے گئے تو خطوط بہت زیادہ جب خطوط آئے، حضرت حسین کو احساس پیدا ہوا کہ ظالم کے ظلم سے نجات دلانا بھی ایک بہت بڑا دینی فریضہ ہے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کے دیکھ کے آؤ وہاں کیا حالات ہیں۔ تو آپ جو یہاں سے چلے اور عراق اس کے کربلا کی طرف گئے، آپ کا مقصد کوفہ میں جانا تھا، تو آپ کا مقصد خلافت کا حصول نہیں تھا، آپ کا مقصد